السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ دشمن سے نجات کے لیے وظیفہ ہے۔ ایک عورت نے یہ وظیفہ کیا تھا، ان کے گھر میں ایک مسئلہ چل رہا تھا، کچھ لوگ پیچھے پڑ گئے تھے، بلا وجہ کے الزامات لگا رہے تھے اور بہت پریشان تھی وہ عورت۔ پھر اس نے یہ وظیفہ شروع کیا۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی چھوٹا وظیفہ ہے۔ وہ عورت یہ دن میں پڑھتی تھی۔ وہ عورت جتنا ہو سکے آپ پڑھ لیجئے، لیکن وہ 10 سے 15 بار وہ ضرور پڑھتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ 7 بار تو ضرور پڑھنا ہے آپ کو دن میں یہ وظیفہ، انشاءاللہ پھر آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا جیسے اس عورت کا ہوا تھا۔ اس کے دشمن بالکل ایسے ہو گئے تھے کہ پھر وہ انہیں تنگ بھی نہیں کرتے تھے، بالکل چپ ہو گئے تھے۔ شروعات میں انہوں نے بہت تنگ کیا اس عورت کو، ان کے گھر والوں کو بہت زیادہ تنگ کیا، لیکن پھر الحمدللہ سے وہ مسئلہ حل ہو گئے۔ بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ کو کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ 50 بار ہو سکے دن میں پڑھیے گا، اور کم سے کم 7 بار تو ضرور پڑھیے گا۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو ایک بار درود شریف، پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے جو آپ کا مسئلہ ہو، پھر درود شریف پڑھیے گا۔ درود شریف دعا سے پہلے اور آخر میں بہت ہی لازمی ہے۔ پھر ابھی تھوڑی دیر میں وہ دعا آپ کی اسکرین پر شو ہو جائے گی، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ پھر جب کفار قریش کے ہاتھوں ضعیف مسلمان اور مرد عورت اور بچے ہر قسم تکلیف اٹھا رہے تھے تو اس وقت تنگ آ کر انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی۔ دیکھیے یہ اس وقت پڑھی گئی تھی۔ یہ بہت ہی اچھا وظیفہ ہے۔ وہاں تب اس زمانے میں لوگوں نے یہ پڑھا تھا، تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پھر دشمن کے ظلم سے نجات پانے کے لیے وظیفہ تو بہت ہی زیادہ اچھا وظیفہ ہے، کیونکہ یہ دعا پہلے پڑھی گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اچھا وظیفہ ہوگا۔ پھر یہ آپ یہ ضرور پڑھیے گا، 7 بار تو لازمی آپ کو پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔